اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم. محرم شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں اب عبداللہ الحسین کی مجالس برپا ہے اور ان مجالس کی جو تاثیر ہے وہ روح پہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک ایسا اثر ہوتا ہے. آج ہی میں جناب سید الشہداء کا فرمان دیکھ رہا تھا، انا قتیل العبرہ، آخر میں پیش کروں گا، میں آنسوؤں کا شہید ہوں لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، کسی بھی طرح سے آئے، مجلس میں آئے، حرم میں آئے، افسردہ آئے گا لیکن اطمینان قلب کے ساتھ واپس جائے گا. یہ جناب سید الشہداء کے مجلس کا اثر ہے. اب میں جملہ کہہ گیا ہوں اس لیے بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن فضائل پیش کر رہا ہوں. مقام ولایت کے عنوان سے میرا اشرہ رہے گا. اشرے کا موضوع میں نے خود انتخاب کیا ہے. آیت مشہور و معروف ہے، 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے. 5 5 5 نوجوان کوئی بچہ کبھی نہیں بھولے گا، 5واں سورہ 55ویں آیت ہے، پوری پنجتنی آیت ہے. تو اب ذہن میں بھی رکھیے گا مقام ولایت موضوع رہے گا کہ مقام ولایت. آیت کا شان نزول پیش کرنے سے پہلے لفظ ولایت کی تشریح کرتا چلوں. اور مجھے پوری طرح سے معلوم ہے کہ مجمع میں بھی اور سننے والے بہت سے میرے سامعین اہل سنت ہیں، تو کوئی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا، لیکن جو بھی دلیل پیش کروں گا اہل بیت کے مقصد کے اور ان کے مکتب کے عین مطابق ہوگی. اور اگر برادران سنت سے متعلق کوئی بات ہوگی تو وہ بھی حوالے سے پیش کروں گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو لفظ ولایت قرآن کے اندر آیا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے. ولی ولایت سے ہے اور ولایت کے کئی معنی ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں. ہم جب لفظ ولی یا مولا کہتے ہیں تو اولا بالتصرف یعنی حاکم کے معنی میں کہتے ہیں. یہ شیعہ بچہ جانتا ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں. اور لفظ ولایت سے ایک محبت کا بھی معنی لیا جاتا ہے. شاید کسی کی ولایت بس اتنی ہی ہو جو امام سے صرف محبت کرتا ہو. ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ اس کے پاس ولایت نہیں ہے، بس اس کے پاس اتنی ہی ولایت ہے. اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے پاس بھی ولایت ہے لیکن اس کے پاس نچلا درجہ ہے. ہم جو ولایت کے معنی لیتے ہیں، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. جملہ ایسا نہ ہو کہ تمہیداً میں جو چند جملے کہوں وہ ضائع ہو جائیں یا میں آپ تک نہ پہنچا سکوں. قاصر میں رہوں گا، تقصیر میری رہے گی کہ میں بات نہیں پہنچا پایا. تو ولایت کے کئی معنی ہیں. پہلا جو معنی کیا ہے وہ ہے محبت کا. ہم کہتے ہیں یہ بھی معنی قبول ہے کہ ولایت محبت کے معنی میں ہے. بہت سوں کے پاس صرف اتنی ہی ولایت آل محمد ہے، یعنی وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کر لینا کافی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کم از کم اتنی تو ولایت رکھیے.
کم از کم اتنی تو ولایت رکھیے کہ ان سے محبت ہو. بھائی محبت کے بھی تقاضے ہیں, مجھے آج اس کو پیش نہیں کرنا, محبت کے بھی تقاضے ہیں. اگر کوئی ولایت کو محبت کے معنی میں لے رہا ہے تو محبت کا تقاضا, پہلا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہو تو پھر اسی سے محبت ہو, دشمنوں سے نہ ہو. تو پہلا معنی ہے محبت کا, یہ بہت ہی بنیادی درجہ ہے, بالکل بیسک ہے, ابتدائی درجہ ہے. ابتدائی درجے کے اندر بہت سے علماء اسلام نے جو معنی کیا ولایت کا وہ ہے محبت کا. ہم کہتے ہیں حاکم کے معنی میں, اس سے بالا تر, یعنی میں کوئی بھی کام کروں, میں کوئی بھی کام انجام دوں اپنی زندگی میں, جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ میرا ولی مجھ سے اس کام میں راضی ہے. نہیں, ایسے نہیں سنیں گے. ایسا نہیں کہ یہ جملہ میں جب تک کہ قلبوں تک, اپنے آپ کے دماغوں تک, مغز تک پہنچا نہ دوں اور آپ کو یقین نہ باور نہ کرا دوں, آگے نہیں پڑھوں گا. ایسا نہیں گرامی, ولایت کے دوسرے معنی یہ ہے کہ کسی بھی شے میں, کسی بھی کام کی انجام دہی کے اندر میں اگر کسی مولا کی ولایت کا قائل ہوں, اسے اپنا مولا مانتا ہوں, تو جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ وہ راضی ہیں میں کام انجام نہیں دوں گا. ان کی رضایت کے بغیر کسی بھی کام کا انجام دینا درست نہیں ہے. جو کچھ بھی کروں, مجلس پڑھوں تو دیکھوں گا میرے مولا راضی ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر مجلس نہ پڑھوں تو دیکھوں کیوں نہیں پڑھ رہا, نفس کا مسئلہ ہے یا مولا کا معاملہ ہے. اتنا ہی نہیں رکوں گا, کوئی کام کروں, نوکری کر رہا ہوں تو یہ نوکری کیوں کر رہا ہوں, جو سبق پڑھ رہا ہوں یہ سبق کیوں پڑھ رہا ہوں, ڈگری کر رہا ہوں تو یہ ڈگری کیوں کر رہا ہوں. کوئی بھی کام نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو کہ میرے مولا راضی ہیں, کیونکہ ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے جس کا قلب پہ, دل کے اوپر پورا تصرف ہو, جس کے قبضے کے اندر میرا دل ہو. جس کے قبضے میں ہے تو پھر دل کا فیصلہ وہ کریں گے جن کے قبضے میں ہے. اذان کرام ہم حاکم مانتے ہیں, مولا یعنی حاکم, ہر طرح سے انہیں حکومت کا حق ہے. اگر کوئی بھی حکومت میں آئے جب تک کہ امام راضی نہ ہو اس کی حکومت باطل ہے. اس سے زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. اذان گرامی میرا ساتھ دیجیے گا. تو اب ہم کہتے ہیں کسی کی بھی حکومت تب تک صحیح نہیں جب تک کہ مولا کی مہر نصب نہ ہو. جسے مولا اجازت دے دیں اس کا حکومت میں آنا, کسی بھی عہدے پہ آنا تب تک درست نہیں جب تک کہ مولا کی سند نہ ہو. اب سمجھ میں آیا, جناب سلمان فارسی کو کسی نے بھی گورنر بنایا ہو, لیکن فوراً مولا کے پاس آیا کہ مجھے کسی نے کہا گورنر بن جا, مولا نے کہا میں اجازت دیتا ہوں. ولایت اسے کہا جاتا ہے, کسی بھی عہدے کو لیں تو کم از کم میرے اور میرے مولا کے درمیان میں یقین ہونا چاہیے میرے مولا اس عہدے سے راضی, میرے مولا اس عہدے سے راضی, یعنی میں اس عہدے کو مولا کے مقصد کی ترویج کے لیے استعمال کروں گا. تو جان گرامی یہ دوسرے معنی ہے حاکم کے, یعنی اب درجات دیکھتے چلے جائے گا. پہلا ہے محبت کے معنی میں, دوسرا حاکم کے معنی میں, تیسرا درجہ یہ پوری کائنات کا نظام, اور میں اس عقیدے کا قائل ہوں. لیکن میں پہلے بتا گیا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ عقیدہ میرا عقیدہ ہے اور ہمارے علماء کا یہی عقیدہ اور ہمارے تمام مومنین کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. یہ پوری کائنات کا نظام, کچھ بھی جو چل رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں کائنات, یہ کائنات کے اندر اگر سورج طلوع کرتا, یہ جو چاند گرہن لگتا ہے یا طلوع کرتا ہے یا جیسا بھی نظر آتا ہے, یہ جتنے کائنات کے اندر ستارے, یہ آسمان کا پورا نظام, یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو بنانے والا خالق ہے, اور جس کی ولایت کے تحت چل رہا ہے وہ ولی ہے, وہ مولا ہے. اور ولایت تشریح ہے, تکوینی ہے. بعد علی مجالس میں میں نے صرف تمہیداً آج صرف ولایت کے معنی بیان کیے آپ کی خدمت میں. تو اب یہ 3 مراحل ہیں, انہیں پیش کروں گا. اور ولایت کس کے لیے, شان نزول آیت کا سن لیجئے. سننا پسند فرمائیں گے تمام میرے برادر ہیں. عزیزان گرامی, اب آیت کا شان نزول سب کے ذہنوں میں ہے, لیکن نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے اس کو پیش کروں گا, اور چند شاید مطالب جدید بھی ہوں. شان نزول, آیت کا شان نزول دیکھنا ضروری ہے, سیاق و سباق بھی دیکھنا ضروری ہے. آیت کہاں نازل ہوئی, کس موقع محل پہ نازل ہوئی. اب سب مسلمانوں نے لکھا ہے. تفسیر کا نام ہے الکشاف, اہل سنت کی تفسیر ہے. ہماری تفاسیر میں المیزان, تفسیر نمونہ, بہترین تمام تفاسیر, تفسیر قمی, تفسیر عیاشی, جتنی بھی تفاسیر کہیں, تفسیر کبیر, فخر الدین رازی, ان سب نے لکھا ہے. مسجد نبوی ہے, حبیب خدا کی مسجد ہے, مدینہ شہر ہے, تمام صحابہ نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں, ظہر سے پہلے کا وقت ہے, نافلہ کی اجازت ہے, گھر میں بھی پڑھو چاہے مسجد میں پڑھو, حبیب خدا گھر میں نافلہ پڑھ کے آ رہے ہیں, سب اذان کا وقت ہو رہا ہے, نافلہ شروع ہے, اذان ہو چکی, نافلہ پڑھے جا رہے ہیں, سب اپنے اپنے طور پہ متفرق کھڑے ہیں, نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں نہیں کھینچی ہوئیں,
تو بات واضح ہو گئی نا کہ نافلہ نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. نافلہ نماز خود صحابہ پیغمبر اسلام کبھی بھی جماعت سے نہیں پڑھتے تھے, متفرق پڑھتے تھے. اسی لیے ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ نافلہ متفرق پڑھی جائے, فرادہ پڑھی جائے, جماعت سے نہ پڑھی جائے. تو اب سب کے سب فرادہ نافلہ نماز پڑھ رہے تھے, ظہر کی نافلہ پڑھی جا رہی ہے کہ سب نے مورخین نے یہی لکھا, مفسرین نے یہی لکھا, شان نزول بیان کرنے والوں نے, تفسیریں جتنے بھی مفسرین نے تفسیر روائی لکھی ہے یہی لکھا ہے کہ سب کے سب نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کا مجمع ہے کہ دروازے پہ مسجد نبوی کے در پہ ایک فقیر نے آ کے آواز دی, ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کچھ عطا کر دے. تو اب سب نے آواز سے سنی, لیکن کیونکہ نماز جاری تھی تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ بھی اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں. شاید ایک اشارہ کروں گا وہ آپ کے لیے جدید ہو, شان نزول سب کے ذہنوں میں آ گیا ہے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. تو اس نے دوبارہ آواز دی, اے مسلمانوں, اے نمازیوں, راہ خدا میں, خدا کے گھر میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں. اس نے جب دوسری مرتبہ کہا اے نمازیوں, اے مسلمانوں, اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے والوں سے کچھ مانگنے آیا ہوں, ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ عطا کرے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہیں دیا. اب تیسری مرتبہ اس نے جملہ کہا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا. اس نے نمازیوں سے کچھ نہیں کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا, تیرے گھر میں آیا تھا, تیرے نمازیوں سے مانگ رہا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں, ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ عطا کرے؟ تو اب کوئی رکوع میں تھا, اس نے انگلی کا اشارہ کیا, مانگنے والے نے نظر ڈالی, آگے بڑھا, انگوٹھی اتاری انگلی سے کسی کے رکوع کی حالت میں اور چلنے لگا. اب وہ سب نمازی جو دیکھ رہے تھے وہ سب متوجہ تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی, شیعہ سنی علماء نے لکھا, علی ابن ابی طالب نے نماز کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, مانگنے والے کو خیرات کی انگوٹھی, اس نے انگوٹھی لی, چلا گیا. میں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا میں آگے نہیں پڑھوں گا. خون جگر دے رہا ہوں, خدا کی قسم پہلی مجلس میں پورا خون دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس نے جب تک یہاں مانگا میرے مولا نے کچھ نہیں دیا, جب تک وہ یہاں مانگتا رہا میرے مولا نے کچھ عطا نہیں کیا. لیکن جب اس نے وہاں مانگا, نہیں بھائی, جب تک یہاں مانگتا رہا میرے مولا نے کچھ نہیں دیا. او نمازیوں مانگ رہا ہوں, او مسجد کے اندر رہنے والا تم سے مانگ رہا ہوں, میرے مولا نے کچھ نہیں دیا. لیکن جب اس نے وہاں مانگا, اللہ سے کہا تو مولا نے عطا کیا. کیوں؟ پیغمبر کہہ چکے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, اور یہ نمازی امیر المومنین ہے. جب تک وہ یہاں مانگتا رہا میرے مولا نے کچھ عطا نہیں کیا. باقی سب سن رہے تھے, باقی سب سن رہے تھے. بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی سب نمازی سن رہے تھے. یہاں کوئی مانگ رہا ہے, کوئی سن نہیں رہا تھا, کوئی وہاں تھا. اس کی توجہات لوگوں میں نہیں تھی, خدا کی طرف تھی. جب یہ خدا سے مخاطب ہوا تو وہاں میرے مولا نے سنا. سائل کی آواز عرش تک جاتی ہے, تو جو عرش پہ تھا معراج پہ اس نے وہاں پہ سنا. میرے مولا, پتہ نہیں اگر بات پہنچ گئی ہو, جیسے ہی اس نے وہاں پہ آواز دی کہ پروردگارہ گواہ رہنا, تو یہاں فوراً میرے مولا نے اشارہ کیا, اور جیسے اشارہ کیا اس نے انگوٹھی اتار لی. اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ مفسرین نے اور کیا کچھ لکھا ہے, لیکن ایک جملہ روک کے کہوں گا کہ حبیب خدا تشریف لائے. اس کی ایکو باہر کی مجھے تھوڑا سا عزیز کر رہی ہے. بہرحال آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی, اب جیسے ہی جناب رسالت میں آپ نماز کے لیے تشریف لائے, تو آنے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا, کہا کہ کیا کسی نے راہ خدا میں کوئی زکوٰۃ دی ہے؟ بھئی ان پہ تو آیت نازل ہوئی ہے, وہ تو جانتے ہیں, لیکن یہاں سب سے پوچھوا کے یہ بتا رہے ہیں کہ سب کی تصدیق کروا رہا ہوں, کوئی نہیں سوائے علی کے. تو ایک مرتبہ کہا کہ راہ خدا میں کسی نے کوئی زکوٰۃ دی ہے؟ تو سارے صحابہ ایک زبان ہو کے بولے, کہا یا رسول اللہ, ہم سب نے خود دیکھا. بھئی مجھے نہیں معلوم یہ نماز میں کس طرح سے,
دیکھیں مفسر نے یہی لکھا ہے، امام فخر الدین رازی کے سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، ہم سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ نماز پڑھ چکے تھے، کچھ بیٹھے تھے، علی ابن ابی طالب نے نماز کے دوران حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے شاید ذہن میں رہا ہو، اب میں نہیں دیکھ رہا، نہ میں کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت سے افراد نے لکھا ہے کہ شاید بہت سے ذہنوں میں رہا ہو کہ یہ نماز ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ ہو رہی تھی، شاید معاذ اللہ شاید پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کو ٹوکیں گے، روکیں گے، شاید ڈانٹیں گے، اس لیے جو نہیں بھی کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے علی نے زکوٰۃ دی رکوع کی حالت میں، تو پیغمبر نے کہا اب تم سب نے جب گواہی دی تو سنو، آیت نازل ہوئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، بے شک کہ تمہارے ولی اللہ، اللہ کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ تمہارا ولی، تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے۔ اب کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے اللہ میرا دوست ہے۔ جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں رسول اور امام مولا ہے۔ کہا اللہ نے کہا ہے تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول اور مومنوں میں سے، یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ مجھے دو باتوں کو ضرور پیش کرنا شان نزول میں، اور پھر ایک آدھ مطلب اور پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں دو معانی کا مطالب کا پیش کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا مطلب کہ خود انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمام جب مفسرین نے یہ لکھ دیا، امام جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، سب سے بڑے مفسروں میں سے ایک نام شیخ جار اللہ زمخشری، نام یاد رہے گا میرے بھائیوں کو، بچوں کو، سب میرے نوجوان بھائی ضرور نام یاد، زمخشری، جار اللہ زمخشری، تفسیر کا نام ہے الکشاف۔ جب 6 اور 7ویں ہجری میں تمام کتابیں جلائی جا رہی تھیں اس مسلک کی، جس مسلک سے وہ تھے، انہی کے مسلک کے دوسرے گروہ کی طرف سے، جیسے اب آپ سنتے ہیں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو وہاں بھی یا دوسری کتابوں کو جلایا جا رہا تھا، ان کی تفسیر کو باقی رکھا گیا، کہا نہیں یہ اتنی بڑی تفسیر ہے، اسے جلایا نہ جائے، اسے باقی رکھا جائے۔ اس زمانے کے جب تکفیری یا وہابی جو بھی کہہ لیجیے اب آپ جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں اہل سنت کی اس تفسیر کو باقی رکھا جائے۔ اب وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، مجھے سب کی توجہ چاہیے ایک خاص مطلب کے لیے، میں نے آپ کو ایک زحمت دینی ہے کہ آپ کے لیے خاص ایک مطلب ہوگا، آج کے لیے شاید میری طرف سے ایک مجلس کا تبرک یہی جملہ رہے گا۔ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں سب مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت صرف علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ جب کوئی شامل نہیں ہے تو پھر جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ سوال ہے، کچھ تو سوال سنتے ہی پریشان ہو گئے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول ایک، والذین، والذین نہیں کہا، کچھ لوگ کو ہاتھ رہے ہیں، والذین آمنوا الذین، اور وہ جو ایمان لائے، اور آمنوا الذین کے بعد کہا یؤتون الزکاۃ، وہ بھی جمع کا صیغہ، واحد کا نہیں کہا، وہ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جمع کا صیغہ۔ ایک علی بن ابی طالب کے لیے آیت نازل ہوئی، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے بھی بہت تفاسیر لکھی ہیں اور بہت دلیلیں دی ہیں کہ یہاں باقی ائمہ کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ 11 امام ہیں۔ مجھے جار اللہ زمخشری کا جملہ پیش کرنا ہے، بہت پسند ہے، پیش کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا تبرک میری طرف سے یہ ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جار اللہ زمخشری تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں کہ سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف ایک علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، لیکن جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا ہے۔ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے آیت کو کھلا رکھا، اگر کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے آیت میں گنجائش ہے، کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے۔ کہ ایک علی بن ابی طالب کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ دوسری جو بحث، اور وہی میں نے کہا کہ آج کی مجلس کے لیے یہ 2 نکات جب تک پیش نہ کر دی جائیں تو آیت مکمل نہیں ہوتی۔
پہلا مفہوم کہ آیت میں گنجائش ہے، اور بہت سی آیات میں آنے والی مجالس میں پیش کروں گا گنجائش رہی، لیکن صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی چاہا کہ مقام اور عظمت علی بن ابی طالب اور آل محمد سب پہ روشن ہوتا چلا جائے، تو سوائے ان کے کوئی نہیں آیا۔ دوسرا مفہوم، مفسرین نے یہ لکھا ہے وہ انگوٹھی کون سی انگوٹھی تھی؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ وہ انگوٹھی کون سی انگوٹھی تھی؟ عقیق تھا، فیروزہ تھا، کیا تھا؟ مجھے بحث نہیں، پتھر کون سا تھا، کس کی انگوٹھی تھی؟ سارے مجمع کی توجہ، انگوٹھی کس کی تھی؟ تو بہت سے معجزات جو انبیاء علیہ السلام کے پاس رہے تھے، عصائے جناب موسیٰ، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو بہت سے معجزات دکھائیں گے، تو حضرت موسیٰ کا عصا ان کے پاس ہوگا، رسالت مآب کا امامہ ان کے پاس ہوگا، انبیاء کے سارے معجزات ان کے پاس ہوں گے، ائمہ کے پاس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ سارے معجزات جو ہوتے ہوئے آ رہے تھے، ان میں سے ایک انگوٹھی تھی نبی سلیمان کی۔ بے پہنچ گئے ہیں؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی جو جناب امیر نے پہن رکھی تھی۔ وہ کون سی انگوٹھی؟ قرآن کہتا ہے جب اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا، جناب سلیمان ہاتھ رکھ کے تخت پہ دیکھ رہے تھے، انگوٹھی گر گئی، مچھلی نے منہ میں لی اور وہ بہہ گئی، پانی کے اندر چلی گئی۔ جب وہ انگوٹھی غائب ہو گئی، جنہوں نے تخت زمین پہ رکھا جن چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم تھا جب تک انگوٹھی آپ کے پاس ہے ہم خدمت میں حاضر ہیں، یہ ساری حکومت چلتی رہے گی، یہ 100 فرلانگ صحرا، یہ جن، یہ انس، یہ سارے آپ کی حکومت میں جب تک انگوٹھی آپ کے پاس رہے۔ مہینوں دھکے کھاتے رہے، جب کسی کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اندر سے آواز آئی کسی بچی کی، بابا کیسی مچھلی لے کے آئے ہیں؟ میں نے پیٹ کاٹا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے۔ تو باپ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جناب سلیمان نے دستک دی، کہا انگوٹھی مجھے دو۔ کہا کیوں؟ کہا پہن کے بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ جیسے انگوٹھی پہنی فوراً جن واپس آنے لگے، تخت لے کے آئے، فوراً تخت پہ بٹھایا، کہا چلیے دوبارہ آپ کی حکومت باقی، حکومت قرآن کہہ رہا حکومت باقی ہے، تو ولایت حکومت کے معنی میں ہے نا۔ اب سارے جنہوں نے دوبارہ تخت اٹھایا، سب کے سب تشریف لے آئے۔ جناب سلمان نے جیسے انگوٹھی پہنی، دوبارہ سب نظام دوبارہ قائم ہو گیا۔ وہ انگوٹھی چلتی ہوئی انبیاء سے جناب امیر تک آئی۔ جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ وہ انگوٹھی ہوتی ہوئی جناب سلیمان کی جناب امیر تک آئی، جناب امیر کی ہاتھ میں تھی۔ اب قرآن کہہ رہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جب رکوع کی حالت میں ہو۔ وہ علی جو جناب سلیمان کی حکومت زکوٰۃ میں دے دے، امیر المومن، وہ جناب سلیمان کی انگوٹھی جب جناب امیر تک پہنچی، انہوں نے زکوٰۃ میں دے دی۔ مجھے بحث نہیں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا کہ انگوٹھی وہ لے جائے، یا کوئی انسان تھا، فقیر تھا، واقعاً فقیر تھا یا فرشتہ تھا، مجھے اس سے بحث نہیں کہ کون آیا۔ فرشتہ بھی آ سکتا ہے، ارے جو روٹیاں لینے آ سکتے ہیں انگوٹھی لینے کیوں نہیں آ؟ توجہ ہے زیادہ گرامی؟ مجھے بحث نہیں کون آیا، لیکن آیا، اور آنے کے بعد انگوٹھی مانگی، میرے مولا نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی۔ اب علماء نے یہی لکھا ہے نا کہ زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتی ہے۔ اگر پہنچ جائے جو جناب سلیمان کی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے، 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے، اب سوچے میرے مولا کی حکومت کی وسعت کہاں تک ہے۔ عزیزان گرامی، یہ شان نزول لکھا ہے کہ حبیب خدا نے جب شان نزول بیان فرمایا تو مسجد نبوی ہے، اور کہا ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک مطلب اور پیش کروں گا، اور میں مصائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ بعض اوقات خدا گواہ ہے، میں بعض اوقات ایک گھنٹہ بھی میں نے مصائب پڑھے، اور پھر آخر میں پھر بھی تشنگی محسوس ہوئی، اتنے مصائب ہیں آل محمد کے۔ تو یہ انشاءاللہ اشرا فضائل و مصائب کا رہے گا، ولایت، مقام ولایت آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ ایک مطلب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی تھوڑی تفصیل دوں گا، اور پھر جو پوری دنیا میں رسم ہے وہ مصائب جو آج پہلی کو پیش کیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صرف ایک مطلب سب سے درخواست کروں گا، میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ مجمع آ رہا ہے، اگر سب وقت پہ آ جائیں تو پھر پیش کرنے میں میرے لیے آسانی ہوگی مطالب۔ عزیزان گرامی، صرف ایک بات کی طرف اشارہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اہل بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہیں اپنے بچوں کو حفظ کروائیں،
جب سنیں گے تو ان کے قلب پہ بھی اثر ہوگا، روح پہ بھی اثر ہوگا، کانوں پہ، نگاہ پہ، ہر چیز پہ۔ وہ افراد جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا ضرور سیکھیں، خود نہیں جانتے تو بچوں کو ضرور سکھائیں۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا ہے، ولد حق الولد علی الوالد، بیٹے کے یا اولاد کے باپ پہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ اچھا نام رکھے بیٹے کا۔ دوسرا حق یہ ہے ان یعلمہ القرآن، کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے ادب ضرور سکھائے، ان یحسن ادبہ، تو اس کو ادب ضرور سکھائے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 آداب قرآن کی عادت ضرور بنائیں، چاہے کم پڑھیں، 1 آیت پڑھیں ضرور، اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے جب اندر آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، تو نگاہ پڑے قرآن کے اوپر۔ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھئی، ہر چیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ دیں گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے، خدا غریق رحمت کرے، کہتے تھے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو امام کا کتنا احترام کرتے ہو، دیکھو قرآن کا کتنا احترام کرتے ہو۔ اگر بات پہنچ جائے، دیکھنا چاہتے ہو امام کا کتنا احترام کرتے ہو، میں امام کے سامنے کس طرح سے پیش آؤں گا، تو پھر دیکھو قرآن کے سامنے کیسے پیش آتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے مومنین قرآن لیتے ہیں تو صرف 1 مرتبہ نہیں چومتے، چومنے کے بعد آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ خطابت نہیں کر رہا، خدا کی قسم میری عقیدت ہے، اور اگر انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی اور ہم نے ظہور دیکھا تو میں امام کے ہاتھوں کے نہیں، قدموں کے بوسے دوں گا، آنکھوں سے مٹی لگاؤں گا، امام کے قدموں کو چوموں گا اور اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا کہ امام کے قدم بھی ہمارے سر لائق ہیں۔ اس وقت ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ہمارے ولی ہیں، اور مولا ہمارا ایک نوجوان، ایک بچہ محسوس کرے میرے مولا امام زمانہ ہے۔ امام زمانی ہونا چاہیے، جب بھی مجلس میں آئیں نیت کر کے آئیں، امام کو پرسہ دینے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آزاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، بانی وہی ہیں، جناب زینب کبریٰ ہیں، امام سجاد ہیں، لیکن آج وارث صاحب الزمان ہیں۔ آج ہر شے کے وارث، کوئی اپنے آپ کو بانی نہ سمجھے، خادم سمجھے، بانی امام زمانہ ہے۔ آج ولی و مولا امام زمانہ، کبھی بھی اپنی خوشنودی کے لیے نہیں، اپنی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ پہلے نیت کریں، یہ مجلس میں امام کی نیابت میں کر رہا ہوں، یہ مجلس کو جو میں برپا کر رہا ہوں، کوئی بھی بانی مجلس جب برپا کرے تو کہے میں سب سے پہلے میرے مولا ہیں، میں اپنے ولی کی خاطر یہ مجلس برپا کر رہا ہوں۔ یقین مانیے، میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں، ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے گا، آپ کی نیت بھی خالص ہو جائے گی، اور آپ کبھی بھی اپنے آپ کو حاکم نہیں، برتر نہیں سمجھیں گے، خادم سمجھیں گے، کیونکہ بانی وہ ہیں، بانی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، انا قتیل العبرہ، میں جب آج جملہ پڑھ رہا تھا نا تہجد سے پہلے کا وقت، کہ جناب سید الشہداء کے اپنے سے متعلق جملوں کو تو دیکھا جائے، مولا کہتے ہیں میں آنسوؤں کا شہید ہوں، میرے زخموں کا مرہم آنسو ہیں، کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو جو مجلس میں آئے اور بغیر آنسو بہائے جائے۔ میں تفصیل سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، اور جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا جی کرتا ہے یہ میں خود مصائب پڑھتے پڑھتے مجھے ہی مصائب پڑھتے میں موت آئے، اور جو بھی آئے وہ ہمیشہ کہے کہ پروردگارا ہمیں نصیب ہو تو یہ فرش عزا ہمیشہ نصیب ہو، آئیں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ، کچھ دیر کے لیے مدینے چلیں۔ کچھ بیویاں ہیں جو اسیری سے واپس مدینے آئے ہیں۔ اسیری میں سب سے بڑی مصائب کی کیا بات تھی کہ بیویوں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا، آپ کے سامنے خدا نہ کرے اگر آپ کے چھوٹے سے بچے کو کوئی تماچا مار دے، برداشت تو نہیں کر پائیں گے۔ ارے ہم جیسا کوئی آدمی اپنے بچے کو تماچا کھاتا برداشت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کسی یتیمہ بچی کو 3.5-4 برس کی بچی کو تماچا مار دے، غیرت مند کے لیے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ جب بیبیاں واپس آ گئی نا مدینے تو بس بیبیوں نے ایک ہی معمول بنا رکھا تھا، کیونکہ وہ لاشیں دیکھ کے آئی تھی کربلا میں۔ جیسے ہی صبح ہوتی تو بیبیاں رونے لگتی، کوئی بیوی ایک طرف بیٹھ کے آواز دیتی واہ حسینہ،
دوسری بیوی آواز دیتی کہتی واہ عباسا. کوئی تیسری بیوی کسی ایک اور مقام پہ بیٹھی وہ کہتی واہ علی اکبرا. معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ 4 بیویاں ایسی تھیں جو 1 سال کے اندر انتقال کر گئیں. رہائی کے 1 سال زندہ نہیں رہیں. ان 4 بیویوں کے نام جلدی پیش کروں گا. پہلی بیوی جو صرف 4 مہینے زندہ رہیں نام ہے رباب. نہ جانے کتنا درد تھا جناب رباب کو علی اصغر کا. جیسے ہی صبح ہوتی بیوی پہلی آواز دیتی واہ علی اصغرا. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. بیوی ایک ہاتھ سینے پہ رکھتی اور کہتی واہ علی اصغرا. دوسرا ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا. یہ جناب رباب. دوسری بیوی کون ہے؟ وہ 6 مہینے زندہ رہیں. اس بیوی کا نام لیلہ بتایا جاتا. جناب لیلہ کو جناب علی اکبر علیہ السلام کا بڑا غم تھا. خدا کسی بھی ماں باپ کو جوان اولاد کا غم نہ دکھائے. 2 بیویاں اور ہیں. ایک جناب زینب کبریٰ ہے اور ایک جناب ام کلثوم. لیکن ایک اور بیوی کا نام بھی ذکر کیا ہے جن سے متعلق ہے کہ مروان نے انہیں زہر دلوایا. اس بیوی کا نام ہے ام البنین. یہ تو میں نے واپسی کے 2 جملے پیش کیے. آج پہلی محرم ہے. پوری دنیا میں مدینے سے وداعی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. کربلا چلے جائیں, مشہد چلے جائیں, قم چلے جائیں, نجف, مدینے, جہاں جہاں مومنین آج مجلس کر رہے ہوں گے پوری دنیا میں پہلی محرم کو مدینے سے وداعی کے مصائب ہوتے ہیں. آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینے چلیں. راوی عبداللہ ابن سنان محاربی کوفی کہتا ہے مجھے پتہ چلا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں خود دیکھنے کے لیے پہنچ گیا مدینے والے نواسہ رسول کو کیسے ودا کرتے ہیں. کہ میں پہنچا, جانے کے بعد دیکھا حسین مسند بچھائے اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں اور بیویوں کے لیے سواری کا اہتمام کروا رہے ہیں. کہا میں نے دیکھا ایک طرف پانی بہت زیادہ اونٹنیوں پہ لاد دیا گیا اور سارا کا سارا جو پانی تھا وہ عباس ابن علی رکھ رہے تھے. عباس پانی جمع کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے پانی کی ضرورت ہے. اتنا پانی؟ ہاں. کہ اتنے میں ساری اماریوں پہ, ساری اونٹنیوں کے اوپر, ناکہ کے اوپر اماریاں سوار کی گئیں اور جب باندھی گئیں تو ایک مرتبہ ایک اونٹنی کو لایا جاتا, بٹھا دیا جاتا. حسین آواز دیتے, اسی لحاظ سے کوئی جوان آگے بڑھتا, بیوی کا بازو تھامتا, سوار کرا دیتا. اب پیش کروں آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ کسی کنیز نے اندر سے آواز دی, کہا کہ لیلہ آ رہے ہیں. حسین نے آواز دی علی اکبر ماں کو سوار کراؤ. جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ اماری کا پردہ ہٹایا, گھٹنا زمین پہ رکھا, کہا اماں یہاں پہ پاؤں رکھیے, سوار کرا دیا. جب اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے نا تو قد بلند ہوتا ہے. ماں کا بازو تھاما, سوار کرا دیا. میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, صرف یہاں پہ مختصر کر دوں گا اگر برداشت کر سکیں. میں دیکھ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. ایک جملہ پیش کروں گا, شاید برداشت نہ کر پائیں. اتنے میں وہی کہتا ہے, وہ راوی کہتا ہے میں نے سنا آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہے ہیں. کہ جیسے کہا نا حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں. سید الشہداء نے آواز قاسم عبداللہ آگے بڑھو ماں کو سوار کرا دو. کہ حسن کے یتیم آگے بڑھے, ایک نے گھٹنا زمین پہ رکھا, دوسرے نے ماں کا بازو تھاما, ماں کو سوار کرا دیا. بھائی میں سارا مصائب چھوڑ دیا. کہ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں. کہ جناب سید الشہداء نے آواز دی, کہ عباس بہن کو ناکہ پہ سوار کرا دو. کہ سارے جوانان بنی ہاشم جمع ہوئے, جناب علی اکبر بھی آ گئے, جناب قاسم, جناب اون و محمد, جناب عباس. ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, ایک نے اماری کا پردہ ہٹایا, ایک نے بازو تھاما. کہ ارے علی کی بیٹی ہیں, سوار کرا دیا. کہ اتنے میں وہ راوی کہتا کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ
تشریف لا رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین نے آوازی اونو محمد ماں کو سوار کرا دو. راوی کہتا ہے کہ بی بی برقعے میں تھی, ہاتھ بھی چھپے ہوئے تھے. آواز دے کے کہا نہیں میں اونو محمد سے سوار ہونا نہیں چاہتی. امام حسین نے کہا علی اکبر آگے بڑھو, کہا علی اکبر رک جاؤ. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرو, کہا نہیں بھیا آج میں عباس سے بھی سوار نہیں ہوں گی. راوی کہتا میں نے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے, عماری کا پردہ ہٹایا, بہن کا بازو تھاما, کہا آج میں سوار کراؤں گا. ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا بھیا مجھے معاف کر دو, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی. کہا پھر آپ جس سے کہیں میں اسے بلاؤں گا. کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا اسے بلائیے. میرے مولا نے کہا میرا سجاد, میرا عابد بیٹا پھپھی کو سوار کرا دے. نہیں اجرکم اللہ, نہیں میں یہاں مصائب روک نہیں سکتا, مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن میں سخت جملہ کہنے والا ہوں. سادات غیر سادات ایک جملہ سنیں گے, جہاں تک آواز آ رہی ہے بس بھئی اب دور دور تک لوگ ہیں, جملہ سنیے گا. جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا, آج امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما, سوار کرا دیا. 11 محرم کا دن نکلا, جناب زینب کبریٰ نے ایک ایک بی بی کو ناقہ پہ سوار کرایا, ایک ایک بی بی کو سوار کرایا. خدا کی قسم مقتل میں لکھا ہے یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرایا. لیکن پھر ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھا, نہ جانے کیا دیکھا, رک گئی, کچھ نہیں کہا. میرا دل کہتا گلے میں توق دیکھا ہوگا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. بی بی رک گئی. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, کہو عباس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بے بھی کوئی نہ اٹھے, دعا کے چند جملے کہوں گا. سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے گا. آئیں بھئی, پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب نے آواز دی, مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا. جب سوار کرا دیا تو اب ان ظالموں نے ایک مرتبہ آواز دی ناقہ چلا دو. آپ نے سن رکھا نا ایک جملہ, آج میں ایک نئے پہلو سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب نے, ناقہ کی پشت سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. آپ نے ہزاروں مرتبہ جملہ سنا ہوگا, لیکن میں ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں کون سب سے زیادہ تڑپ کے رویا؟ امام سجاد علیہ السلام. کہ پھپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے, اپنے آپ کو پشت ناقہ سے کیوں گرایا؟ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, بس اب ایک ہی تو سہارا ہے وہ آپ ہیں. یہ آپ کی رنگت زرد پڑ گئی ہے بیٹا, اس طرح سے آنسو بہ رہے ہیں, مجھے لگ رہا تھا آپ کی روح پرواز کر جائے گی. یہ کیا حالت ہے, میں نے آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہی اس لیے اپنے آپ کو گرا دیا. کہا پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, جوان جہان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ بے گور و کفن پڑاؤ, کوئی دفنانے کی اجازت نہ دے. کہ پھپھی اماں میں اپنے بابا کا لاشا ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب امام سجاد علیہ السلام ودا کر رہے تھے, امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما,
ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ۔ دو واسطے اور دوں گا، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، میری مجلس میں ہمیشہ تیاری سے آئیں، رونے کے لیے آئیں۔ دو واسطے اور دوں گا پروردگارہ۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے دیکھا ہے جب انسان بلندی پہ ہوتا ہے تو اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا۔ جب بیبیاں ناقوں پہ سوار تھی نا تو وہ شہداء جو انہیں پہلے نظر نہیں آ رہے تھے اب انہیں سارے شہداء نظر آ رہے تھے۔ بیبیاں تڑپ رہی تھی، کوئی تڑپ کے آواز دیتی تھی، ارے وہ لاشا دیکھو، وہ کس کا لاشا ہے۔ اب سارے لاشیں نظر آ رہے تھے، ہر بیوی تڑپ رہی تھی، لیکن مورخ کہتا ہے ساری بیبیاں سب لاشوں سے گزریں۔ جب جناب زینب کبریٰ دو لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو بیوی نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر کے لاشوں کے پاس سے گزر گئیں۔ علماء کہتے ہیں وہاں پہ بیوی بار بار کہہ رہی تھی، او نو محمد خدا حافظ، او میرے شیرو خدا حافظ، الوداع۔